تو ایک پھالی زدہ جوان میرے پاس آیا، ہاتھ ایسے اور زبان لڑکڑاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 500 میں سے 498 نمبر آئے تھے۔ کتنے؟ 498 نمبر آئے تھے، اور اساتذہ نے میری تعریفیں کی اور مجھے انعام دے دیا گیا۔ پرنسپل صاحب بھی تھے اور سارے لوگ تھے۔ کہا کہ بس پورا چرچا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پورا چرچا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد چند دن ہو گئے، کیا چند دن ہو گئے، میرے ایک سائڈ میں فالج ہو گیا۔ جب حدیث پاک کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے تو آدمی کو کوئی وہ ہے ہی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ نظر آدم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا؟ نظر آدم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں نظر لگنے کا خطرہ ہو بس چیز کو چھپا کے رکھ دو۔ عورتیں بہت زیورات لگاتی ہیں، اس کا دلہن خاص طور سے نظر لگ جائے گی پریشانی ہو جائے گی، اس لیے مت لگاؤ اتنا سونا، تھوڑا سا لگاؤ، باقی چھپا کے رکھ دو۔ زیادہ سے زیادہ لوگ کہیں گے، عورتیں یہی کہیں گی کہ اس کے پاس زیادہ سونا نہیں ہے، 2-3 دن کہیں گی پھر کیا ہوا، لیکن اگر تم نے سارا سونا لگا دیا تو نظر آدم لگ جائے گا۔ اس نظر آدم کے اوپر میں نے ایک جوان کو دیکھا ابھی 3 دن پہلے، کیا ہاں تیسرا دن ہے آج، تو ایک پھالی زدہ جوان میرے پاس آیا، ہاتھ ایسے اور زبان لڑکڑاتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ بیٹھ نہیں پاتا ہے، تو میں نے فوراً کرسی لائی، میں نے کہا بھائی بیٹے تم اس پر بیٹھو۔ تو بہرحال بیٹھا، اس نے کہا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، تنہائی میں پھر ہم لے گئے، سن لیا۔ میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے 500 میں سے 498 نمبر آئے تھے۔ کتنے؟ 498 نمبر آئے تھے کسی امتحان میں۔ تو اس کے بعد پورا شور ہو گیا، چرچا ہو گیا۔ تو پھر اساتذہ سے میں نے باتیں کر لی، بہت ہی زبردست انگلش بولا میں نے ان کے سامنے، اور ان کو مجھے سامنے لایا گیا، اور اساتذہ نے میری تعریفیں کی اور مجھے انعام دے دیا گیا۔ پرنسپل صاحب بھی تھے اور سارے لوگ تھے۔ کہا کہ بس پورا چرچا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پورا چرچا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد چند دن ہو گئے، کیا چند دن ہو گئے، میرے ایک سائڈ میں فالج ہو گیا، ایک سائڈ میں فالج ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد وہ کئی مہینے تک وہ بیماری میں رہے۔ اب بہت مشکلوں سے، پتہ نہیں کتنا وقت ہو گیا اس کو، اب وہ تھوڑا 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 ریکور ہو رہا ہے۔ تو بس ہاتھ ایسے کیا ہے، ایک سائڈ اس کا چلا گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ نظر لگ گئی۔ کیا لگ گئی؟ آپ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العین حق، دیکھو نظر کا لگنا حق ہے، اور اس میں کیا فرمایا؟ اس میں فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور اتنی جلدی سے یہ اثر کر لیتی ہے کہ اگر اونٹ کو نظر لگ جائے، کس کو؟ اونٹ کو، صبح کے وقت نظر لگنے کا مطلب کہ اونٹ تو جا رہے تھے بہت سارے، ان میں ایک اونٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور بہت ہی زیادہ لحیم و شہیم تھا، موٹا تازہ تھا، فروے تھا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ ہے، اونٹ کیسا ہے؟ کیا ہے اونٹ کا؟ دیکھو کیسا اونٹ ہے۔ تو نظر لگ گئی اس کو۔ اب کیا ہوگا اس کو؟ اسی دن شام تک کیا آپ دیکھیں گے اس کو، وہ رہے گا نہیں، مالک اسی کو ذبح کرے گا۔ مالک یعنی اس کے دل میں آئے گا بھائی آج اس کو ذبح کر لیتے ہیں۔ تو جب اسی کو ذبح کر لیا اور گوشت کاٹ لیا اور اس کو ہانڈی میں ڈال دیا، ہانڈی میں ڈال دیا، تو فرمایا یہ اثر نظر کا اثر تھا۔ تو اندازہ لگائیے جب اونٹ پر نظر لگ گئی اور اس کا یہ حال ہو گیا تو انسان کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال یہ فرمایا کہ تو نظر سے بچنے کے لیے، حاسدین کی حسد سے بچنے کے لیے، اور شیاطین سے بچنے کے لیے، اور بالخصوص وسوسوں سے بچنے کے لیے فلق اور ناس، فلق اور، کیونکہ ناس میں خاص طور سے وسوسوں کا تذکرہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو بہرحال اس میں فرمایا کہ شیطان دوڑتا ہے انسان کے رگوں کے اندر جیسے اس کا خون دوڑتا ہے۔ پورا چرچا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد چند دن ہو گئے، کیا چند دن ہو گئے، میرے ایک سائڈ میں فالج ہو گیا، ایک سائڈ میں فالج ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد وہ کئی مہینے تک وہ بیماری میں رہے۔ اب بہت مشکلوں سے، پتہ نہیں کتنا وقت ہو گیا اس کو، اب وہ تھوڑا 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 ریکور ہو رہا ہے۔ تو بس ہاتھ ایسے کیا ہے،
ایک سائڈ اس کا چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ نظر لگ گئی. کیا لگ گئی؟ آپ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العین حق، دیکھو نظر کا لگنا حق ہے. اور اس میں کیا فرمایا؟ اس میں فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور اتنی جلدی سے یہ اثر کر لیتی ہے کہ اگر اونٹ کو نظر لگ جائے، کس کو؟ اونٹ کو. صبح کے وقت نظر لگنے کا مطلب کہ اونٹ تو جا رہے تھے بہت سارے، ان میں ایک اونٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور بہت ہی زیادہ لہیم و شہیم تھا، موٹا تازہ تھا، فربے تھا. تو لوگوں نے کہا اللہ ہے اونٹ کیسا ہے، کیا ہے اونٹ کیسا، دیکھو کیسا اونٹ ہے. تو نظر لگ گئی اس کو. اب کیا ہوگا اس کو؟ اسی دن شام تک کیا آپ دیکھیں گے اس کو، وہ رہے گا نہیں. مالک اسی کو ذبح کرے گا. مالک یعنی اس کے دل میں آئے گا بھائی آج اس کو ذبح کر لیتے ہیں. تو جب اسی کو ذبح کر لیا اور گوشت کاٹ لیا اور اس کو ہانڈی میں ڈال دیا، تو فرمایا یہ اثر نظر کا اثر تھا. تو اندازہ لگائیے جب اونٹ پر نظر لگ گئی اور اس کا یہ حال ہو گیا تو انسان کا کیا حال ہوگا. بہرحال یہ فرمایا کہ تو نظر سے بچنے کے لیے، حاسدین کی حسد سے بچنے کے لیے، اور شیاطین سے بچنے کے لیے، اور بالخصوص وسوسوں سے بچنے کے لیے فلق اور ناس. فلق اور، کیونکہ ناس میں خاص طور سے وسوسوں کا تذکرہ ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو بہرحال اس میں فرمایا